وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقال ما شئت، تم جتنا چاہو درود و سلام بھیجو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت اب رکو کہ میں چوتھائی حصہ 24 گھنٹے کا چوتھائی حصہ درود و سلام کے لیے وقت کر دوں، یعنی 24 گھنٹے کا 6 گھنٹہ میں درود و سلام میں گزاروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کہ تم جتنا چاہو درود و سلام پڑھو لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اس میں زیادہ کر لو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت نصفا، کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن بھر کا میں آدھا حصہ درود و سلام پڑھنے میں گزاروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کہ نہیں اگر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جو نصف حصہ کر رہے ہو مقرر کر رہے ہو یہ تو بہتر ہے ہی تمہارے لیے، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں والثلث، یعنی 24 گھنٹے کا تہائی حصہ میں درود و سلام میں گزاروں گا، یعنی 18 گھنٹہ درود و سلام میں گزاروں گا۔ تو حضرت اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر بیان فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کہ نہیں کہ یہ تو تم جو کہہ رہے ہو بہتر ہے، صحیح ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم درود و سلام میں اور زیادہ کثرت کر دو۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دن بھر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کعب بن مالک اگر تم ایسا کرو گے تو پھر سنو یہ درود و سلام تمہارے غم و تکلیف کے لیے کافی ہوگا، اور کل بروز قیامت میں رب تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا۔ یہ درود و سلام کی برکت ہے، یہ درود و سلام کی برکت ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد باقر الجود والکرم وانفعنا بالعلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح چاند ستاروں سے گھرا ہوا ہوتا ہے اس طرح صحابہ کرام حضور کے ارد گرد گھرے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر غور کرتے ہیں۔ غور کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور نور سے چکمگا رہا ہے اور آپ بہت زیادہ خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ آخر کار صحابہ کرام سے رہا نہیں گیا اور عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کیا ماجرا ہے، آج آپ بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر بہت زیادہ مسکراہٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں کیوں نہ خوش ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کا اندازہ آپ صحابہ کرام لگا چکے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان دیا کہ اے صحابیوں میں خوش کیوں نہ ہوں، کیونکہ حضرت جبریل ابھی میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اوپر جو شخص درود و سلام ایک مرتبہ بھیجتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت میں اس کو بخش دے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور اس کے درجات کو بلند ہی نہیں فرمائے گا بلکہ اس کے 10 گناہوں کو بھی مٹا دے گا، اور اس کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد باقر الجود والکرم والعلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ
बारिक वसल्लम, सलातन व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक और रिवायत सुनते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दिन में 1000 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ेगा, कितना 1000 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ेगा, तो रब तबारक व तआला ये करेगा कि उसे मौत नहीं देगा। आप कहेंगे कि मौत नहीं देगा, ये क्या मतलब? हालांकि रब तबारक व तआला का ये हुक्म है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि जो शख्स एक दिन भर में 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा, उसको मौत नहीं देगा। तो ये कायदा जो रब तबारक व तआला का कायदा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तो टूटती हुई नजर आ रही है। तो मैं कहूँगा प्यारे, सिर्फ इतना ही मत सुनो कि मौत रब तबारक व तआला नहीं देगा, बल्कि उसके आगे भी सुनो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मौत नहीं देगा जब तक कि वो मरने से पहले पहले वो जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। तो ये रब तबारक व तआला का हुक्म टूटेगा नहीं, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मुताबिकत हो जाएगी, मिल जाएगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ने का आदी हो जाएगा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेगा। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही पूर्ण खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेराज में सफर कर रहे हैं, मेराज के लिए जा रहे हैं, तो मेराज के लिए जब जाते हैं तो बहुत सारे वाक़यात आपने सुना होगा और ये भी सुना होगा कि हुजूर ने बहुत सारे वाक़यात देखे और सहाबाए किराम को उन वाक़यात का दर्स भी दिया और बताया भी। उन्हीं वाक़यात में दलाइलुल खैरात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये बयान है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि एक फरिश्ता अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है। आप सोचेंगे कि फरिश्ता है और अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है, ये क्यों कर हो सकता है? तो इसका पस मंजर भी आप मुलाहिजा करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अमीन साथ है, क्या देखते हैं कि वो फरिश्ता अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है और रब तबारक व तआला से बार-बार तौबा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं हो रही है। आखिरकार ये माजरा देखने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अमीन से अर्ज़ गुज़ार होते हैं, क्या है जिब्रील अमीन, इस फरिश्ते को ये सजा क्यों दी गई है? आखिरकार ये सजा क्यों है? हजरत जिब्रील अमीन बयान फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस फरिश्ते को इसलिए सजा दी गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस फरिश्ते को एक गांव को हिलाक करने के लिए भेजा था, लेकिन ये फरिश्ता जब उस गांव को पहुंचता है तो एक शीरखार बच्चे को देखता है, एक दूध पीने वाले को बच्चे को देखता है और उस पर रहमत तारी हो जाती है। वो वैसा ही बगैर आजाब दिए हुए फलक आता है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ना मानने की वजह से रब तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस फरिश्ते को ये सजा दे दी। तो बताइए कि तो हजरत जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु तआला हजरत जिब्रील अमीन का ये कहना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गौर किया तो फिर हजरत जिब्रील अमीन से अर्ज़ गुज़ार होते हैं और कहते हैं कि जरा ये बताओ क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? क्या इसकी तौबा
قبول ہو سکتی ہے تو حضرت جبریل امی ادب سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو جانتے ہی ہیں کہ رب کا یہ اعلان ہے جو شخص بھی سچے دل سے توبہ کرے گا وہ رب تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا. آخرکار جب اتنا سننا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اس فرشتے کے حق میں اور یہ رب تبارک و تعالی سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے پروردگار عالم اس مقدس فرشتے کو تو اپنے آزاد سے چھٹکارا دے دے. اتنا سننا تھا اتنا دعا کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دعا جب حضور رب تبارک و تعالی نے دیکھا کہ حضور اکرم میرا محبوب اور مجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہے تو پھر رب تبارک و تعالی کو گوارا کیسے ہو سکتا تھا. آخرکار رب تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے محبوب اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فرشتہ تم پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا اور اس درود و سلام پڑھ کر کے پھر توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا. اتنا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرشتے کو یہ قصہ سنا دیا کہ اے فرشتو اے فرشتہ سن کہ رب تبارک و تعالی نے تیرے توبے کے لیے ایک شرط رکھ دیا ہے. وہ شرط یہ ہے کہ مجھ پر تجھے 10 مرتبہ درود و سلام پڑھنا پڑے گا پھر تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. اور اتنا کہنا تھا کہ وہ فرشتہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کے بازو میں پھر پر عطا کر دیتا ہے بال عطا کر دیتا ہے اور وہ پھر فرشتہ پرواز کر جاتا ہے اور یہ تمام باتیں وہ فرشتے کے جھرمٹ میں جا کر بتاتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے توبہ کی لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ نہیں قبول کی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میں نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے درود و سلام پڑھا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لی میں نے توبہ کو قبول کر لیا. اسی لیے تو میں کہوں گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا بلا مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد. حضرات گرامی میں اپنے گفتگو کو اسی جگہ پہ اختتام دینا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے اور لوگوں کو نماز جنازہ میں بھی شریک ہونا ہے. اس لیے میں اپنے گفتگو کو اسی جگہ پہ سمیٹتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی اور خامی ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام غلطیوں کو معاف عطا فرمائے. آئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھے توبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان